حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ اس کام سے کیا چاہتے ہو، آپ اس کام سے کیا چاہتے ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس کام سے یہ چاہتا ہوں کہ جس سطح پر اللہ کے نبی اس امت کو چھوڑ کر گئے تھے میں دوبارہ اس امت کو اس سطح پر پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے مدینے میں کیا سطح تھی دین کی، کیا سطح تھی بتاؤں آپ کو؟ ہاں ایمان کی سطح بتاتا ہوں کہ مدینے والوں کے ایمان کی یہ سطح تھی کہ اس سطح کو پہچاننے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ابی ابن خلف جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اور دشمن اسلام تھا، غزوہ احد میں لڑنے آیا تھا، غزوہ احد میں لڑنے آیا تھا اور یہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس کو آنے دو. جب یہ اللہ کے نبی کے قریب آیا تو صحابہ نے کہا بھی کہ دور سے نمٹا دیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں قریب آنے دو. اور جب وہ قریب آیا تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کو مارا جس کا ہلکا سا خراش گردن پر آیا، ہلکا سا خراش، لیکن جو خراش کی وجہ سے وہ گھوڑے پر سے لڑکتا ہوا گرا اور پھر چڑھا اور پھر گرا اور پھر چڑھا اور پھر گرا اور ایسے کئی مرتبہ گرتے پڑتے اپنے لشکر میں پہنچا. فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس کی آواز بیل کی آواز کی طرح ہو گئی تھی. ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کی طرف سے سردار تھے انہوں نے اس کو شرم بھی دلائی کہ ذرا سی خراش ہے اور اتنا چلاتا ہے، تو اس نے کہا لات اور عزا یہ دو مشہور بتوں کے نام ہیں، کہہ رہا تھا لات اور عزا کی قسم اس خراش کی وجہ سے مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف سارے حجاز والوں کو بانٹ دیں تو سب کے سب مر جائیں. اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، وہ بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں مگر دھیان نہیں دیتے، بہت اچھا جملہ لکھا اس نے یوں کہا کہ مجھے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تجھے ماروں گا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا. پھر کہا کہ قسم لات اور عزا کی اگر محمد اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں یہ یقین ایک کافر کا اللہ کے نبی کی بات پر ہے تو اس زمانے کے مسلمانوں کا یقین اللہ کے نبی پر کیسا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں کہ اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے، سن 7 ہجری میں تو پیدا ہوئے، نہیں 5 ہجری میں پیدا ہوئے اور 7 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 2 سال کی عمر میں. باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں، یہی ایک ابراہیم ہے جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ بیمار تھے، اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے باہر ایک بستی میں رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی عصر کی نماز کے بعد اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر ابراہیم کی عیادت کے لیے اس بستی میں گئے. اللہ کے نبی جب پہنچے تو حضرت ابراہیم مرض الموت میں تھے، آخری وقت تھا. اللہ کے نبی کے سامنے یا اللہ کے نبی کی گود میں انہوں نے آخری سانس لی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ماریہ قبطیہ تھوڑی غمزدہ ہو گئی، ماں ہوتی ہے، بچے کے انتقال کا غم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے یوں کہا کہ ماریہ اللہ پاک نے ہمارے ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی عورتیں مقرر کی ہیں اور ہمارا ابراہیم جنت میں کھیل رہا ہے. وہ دیکھو آسمان پر، یوں کر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا. حضرت ماریہ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھائی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ماریہ میں تمہیں ابراہیم بتا رہا ہوں اور آپ ابراہیم کی طرف نہیں دیکھ رہی ہو. تو ماریہ نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کہا اے اللہ کے نبی اگر میں آپ کے کہنے پر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لوں تو پھر آپ کی زبان پر میرا یقین کا رہا. یہ یقین تھا اس زمانے میں مدینے والوں کا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کو اس سطح پہ پہنچانا چاہتے تھے. اور نمازوں کا کیا حال تھا؟ نمازوں کا کیا حال تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر یہ ماحول تھا کہ جو عام منافق ہوتے تھے ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی. تو مسلمان چھوڑتا ہو؟ آپ سوچیں اس زمانے میں کوئی مسلمان اگر مسجد میں نہیں آتا تھا تو صحابہ کے ذہنوں میں 2 میں سے ایک بات آتی تھی، یا تو یہ صحابی کسی سفر میں مدینے کے باہر ہیں یا یہ صحابی اتنے بیمار ہیں کہ 2 آدمی کے سہارے گھسیٹ کر مسجد میں نہیں آ سکتے، ورنہ یہ گھسیٹ کر اگر مسجد میں آ سکتے ہوتے تو آج مسجد میں ہوتے. اس زمانے میں دوستو یہ تصور نہیں تھا کہ اذان ہو جاویں اور مسلمان اپنے گھر میں، اذان ہو جاویں اور مسلمان اپنی دکان میں، اذان ہو جاویں اور مسلمان اپنے کھیت میں. اللہ اکبر، یہ مسلمان کی شان سے بعید ہے. کبھی ہم سوچے تو صحیح، اللہ کے نبی